یہ دنیا بھر سے بہت سے لوگوں کے اصرار پر میں کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے اس کے اوپر بہت کام کیا، بہت ریسرچ کی کہ آخر یہ وجہ کیا ہے کہ پسند کی شادی کیوں نہیں ہوتی۔ پسند کی شادی کے مسائل کیا ہیں؟ وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، لوگوں کو پیسہ دے دے کے تھک چکے ہیں، پیسہ ختم ہو گیا، اور آخر میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ فلاں نے دھوکہ کیا، ہم نے پیسے دیے، اس نے دھوکہ کیا، وہ کام نہیں ہوا، اب وہ فون نہیں اٹھاتا، اب وہ انہوں نے ہمیں بلیک لسٹ میں ڈال دیا، فلاں کر دیا، ڈھمکاں کر دیا۔ اس طرح کے بہت سے میسیجز ہمارے پاس موصول ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ روزانہ اگر ہمارے پاس جتنے میسیجز موصول ہوتے ہیں ان میں 80% شادیوں والے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے شادی والوں کی، محبت والوں کی، کہ جی یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اس کی میں آپ کو جو ترتیب آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو آپ غور سے سنیں، اس کو سمجھیں کہ پسند کی شادی نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں، شادی کیوں نہیں ہوتی، اور یہ سب کچھ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو شریعت کے اندر رہتے ہوئے بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جو مسئلہ آتا ہے کہ میری پسند کی شادی نہیں ہوتی، میں فلاں سے پیار کرتا تھا یا کرتی تھی تو اس سے شادی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کیا آپ کے اوپر شادی کی بندش لگی ہوئی ہے۔ یہاں پر جو میسیجز آتے ہیں ہمیں جو موصول ہوتے ہیں، ان کی عمر اگر پوچھی جاتی ہے تو وہ 30+ ہوتی ہے۔ 30+ والی خواتین عموماً میسیج کر رہی ہوتی ہیں، 35، 33، 40 کے قریب بھی مجھے میسیجز آئے ہیں کہ پسند کی شادی کرنی ہے۔ تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ پسند کی شادی کرنے کی عمر ہے یا شادی کرنے کی عمر ہے۔ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ نے زندگی کے 15-20 سال آپ نے ضائع کر دیے ہیں۔ اس وقت آپ کو شادی کا نہیں پتا تھا کہ آپ نے شادی کرنی ہے۔ اب آپ کی عمر گزر رہی ہے تو اب آپ کو شادی ہو جائے بہت بڑی بات ہے، آپ پسند کی شادی میں پھر رہی ہیں یا پھر رہے ہیں۔ تو پسند کی شادی میں کیا مسائل آتے ہیں کہ جی میں لڑکے کو پسند کرتی ہوں یا میں لڑکی کو پسند کرتا ہوں، میں نے شادی کرنی ہے۔ اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی پسند کے اوپر شادی ہو یہ ضروری تو نہیں۔ اس میں بہت بڑا جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے تقدیری مسئلہ، کیونکہ اگر اللہ نے آپ کی وہاں پر شادی لکھی ہے تو آپ کی شادی ہونی ہے۔ اس میں جو رکاوٹ ہے اس کو دور کرنے کے لیے آپ وظائف کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی قسمت میں وہاں پر شادی نہیں ہے تو آپ جو مرضی کرتے رہیں، جتنے مرضی وظائف کرتے رہیں، جتنے مرضی لوگوں کو پیسے دیتے رہیں، آپ کی وہاں پر شادی نہیں ہونی، کیونکہ اللہ نے وہاں پہ نہیں لکھی۔ اس کے لیے آپ کوشش کریں، یہ تو تقدیری فیصلے ہیں۔ دوسری کہ میں لڑکے کو یا لڑکی کو پسند کرتا ہوں، اس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ بھائی یہ ضروری تو نہیں جس کو آپ نے پسند کیا اس سے آپ نے شادی کرنی ہے۔ اب شادی کرنے کی ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی راضی ہیں تو ان میں 3rd جو ہیں وہ راضی نہیں ہے، تو ان کو منانے کے لیے وظائف کریں، جائز ہے، عمل کروائیں، جائز ہے۔ اس میں ہم لوگ جو خدمات دیتے ہیں وہ بھی ہم شریعت کی حد کے اندر رہتے ہوئے کرتے ہیں کہ 3rd کو منانے کے لیے۔ 3rd سے مراد لڑکا ہے، لڑکے کے والدین نہیں مان رہے، اس کے رشتہ دار نہیں مان رہے، بہن بھائی نہیں مان رہے، ان کے لیے آپ عمل کر سکتے ہیں کہ وہ مان جائیں۔ اسی طرح لڑکی ہے، لڑکی کے پیرنٹس نہیں مانتے، لڑکی کے بھائی بھاوج نہیں مانتے، لڑکی کے جو ہے بہنیں نہیں مانتی، لڑکی کا بہنوئی نہیں مانتا، تو ان کو منانے کے لیے آپ کر سکتے ہیں، اور یہ شریعت کے اندر اس کی اجازت ہے۔ ہاں اگر لڑکا نہیں مان رہا یا لڑکی نہیں مان رہی، اس کے لیے وظائف کرنا بے وقوفی ہے، اس کے لیے آپ پیسہ خرچ کریں، یہ بے وقوفی ہے۔ ہم تو اس کام میں ہم بالکل دخل اندازی نہیں دیتے، کیونکہ جہاں پر لڑکا اور لڑکی راضی نہیں ہیں وہاں پہ ہم کسی قسم کی اپنی سروسز نہیں دیتے، وہاں پر ہم کسی قسم کا عمل نہیں دیتے۔ جو وظائف شادیوں کے لیے بتائے جائیں گے وہ پیرنٹس کو منانے کے لیے بتائے جائیں گے۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ دوسرے کا دل نرم کرنے کے لیے عمل کریں، دوسرے کا دل نرم کرنے کے لیے عمل کریں، نہ کہ کوئی ایسا عمل کریں یا کروائیں کہ جس سے جبراً ہاں کی جائے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ، بہت سے غیر شرعی لوگ جو ہیں وہ یہ عمل کرتے ہیں کہ اپنا کوئی جن یا کوئی اپنی چیز یا اپنی کوئی مخلوق لڑکا یا لڑکی کے اوپر وقتی طور پر مسلط کر کے اس سے سائن کروا لیتے ہیں۔ وہ بعد میں جب وہ جو بھی چیز اس کے اوپر سوار ہوتی ہے، جو بھی چیز اس کے اوپر اس وقت جو موجود ہوتی ہے، جو اس کے زیر اثر ہوتا ہے لڑکا یا لڑکی، جب وہ ہٹتی ہے تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے یہ تو میرا تھا ہی نہیں مسئلہ،
جبکہ یہ قانون میں تو اس نے کر دیا نا، نکاح تو ہو گیا، لیکن اب نکاح جو ہے وہ لڑکے یا لڑکی سے تھوڑی ہوا، وہ تو اس نے جبرن کروایا۔ تو شریعت کے اندر جبرن ہاں کروانا کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اس میں ہم بھی کسی قسم کی کوئی خدمت نہیں دیتے، کوئی بھی سروس نہیں دیتے۔ ہاں اگر آپ کے پیرنٹس نہیں مانتے، آپ کے کوئی رشتہ دار نہیں مانتے، تو اس کے لیے ہم لوگ عمل بھی کرتے ہیں، ہم لوگ اس کو منانے کے لیے اعمال بھی دیتے ہیں، اس کے لیے ہم لوگ فیس بھی چارج کرتے ہیں، اس کے لیے ہم لوگ فی سبیل اللہ اعمال بھی دیتے ہیں۔ جو ساتھی پیسے نہیں خرچ کر سکتے، جن کے پاس نہیں ہیں، ان کو ہم فری میں بھی دیتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں کہ ہم ان کی خدمات کریں تو ظاہر ہے پھر ہم نے محنت کرنی ہے، تو شرعاً ہمارا حق ہے کہ ہم نے آپ کسی سے کام کروا رہے ہیں تو اس کام کا اس کو معاوضہ دے کر اس سے کام کروائیں۔ تو اس لیے شرعاً جائز ہے کہ ہم لوگ اپنا معاوضہ چارج کریں اس کے لیے، کیونکہ اس کے لیے عموماً جو ہے وہ راتوں کو عمل کرنے پڑتے ہیں، یہ دن میں کے اعمال ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ایک اور بات کہ اگر آپ لڑکی یا لڑکے کے لیے عمل کرتے ہیں تو اس کے لیے صرف اتنا عمل کیا جاتا ہے کہ اس کا دل نرم ہو جائے، اس کے اوپر کوئی چیز مسلط کر کے اس سے ہاں نہیں کروائی جاتی۔ اس کے برعکس کوئی ایسا فرد جو تھرڈ پرسن ہے، لڑکے اور لڑکی کے درمیان میں آ رہا ہے، اس کے اوپر جبراً ہاں کروائی جا سکتی ہے، اس سے کہا جا سکتا ہے کہ بھئی ہاں کریں تاکہ یہ اپنی زندگی گزاریں۔ دوسرا، آپ نے جس لڑکی کو یا لڑکے کو پسند کیا ہے، آپ اس کو کچھ کھلا پلا سکتے ہیں تو آپ کا عمل بہت تیز کام کرے گا۔ اگر آپ کھلا پلا نہیں سکتے تو آپ کے عمل کی طاقت ویسے ہی 50% کم ہو جاتی ہے، وہ چاہے ہم کریں یا چاہے کوئی کرے، اس کی ویسی طاقت 50% کم ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جس کے اوپر عمل کر رہے ہیں وہ آپ کے دسترس میں ہے یا نہیں ہے، آپ کے شہر میں ہے، آپ کے ملک میں ہے، آپ کے گاؤں میں ہے، آپ کے پاس ہے، دور ہے، قریب ہے۔ جتنا وایا زیادہ ہوگا اتنے عمل کی طاقت کم ہوگی۔ دوسرا، جو ساتھی یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے جیسے عموماً میسیج آتے ہیں کہ میں لڑکے کو پسند کرتی ہوں، لڑکا بھی مجھے پسند کرتا ہے، شادی بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پیرنٹس نہیں مان رہے، تو اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو عمل کریں گے وہ لڑکے کو عمل دیں گے کہ لڑکا اپنے پیرنٹس کو کھلائے پلائے۔ اب ان کا اگلا جواب یہ ہوتا ہے کہ جی وہ لڑکا تو اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہے، لڑکا تو مانتا ہی نہیں ہے کہ میں پڑھ کے دم کر کے میں اپنے پیرنٹس کو کھلاؤں کہ وہ مانے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، لڑکا آپ کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتا، لڑکے نے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ آپ کے لیے سٹرگل کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ آپ کے لیے کوشش کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ورنہ تو جہاں پہ پیار کیا جاتا ہے، جہاں پہ محبت کے اعمال ہوتے ہیں، وہاں پہ تو لوگ زندگی سے ہار جاتے ہیں، وہ تو زندگی پر کھیل جاتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اب وہ لڑکا ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اتنا کام نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کچھ پڑھ کے دم کر کے اپنے پیرنٹس کو کھلائے کہ وہ مان جائیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں ان باتوں کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتا، وہ آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اور اگر آپ کی شادی کسی طریقے سے ہو بھی جاتی ہے تو آئندہ بھی زندگی میں آپ کو دھوکہ دے گا۔ دوسری بات، لڑکی یہ کہتی ہے کہ میں تو مان رہی ہوں لیکن میرے پیرنٹس نہیں مان رہے، تو کہتے ہیں کہ ہم لڑکی کو کہتے ہیں بھائی آپ عمل کریں، وہ عمل کریں کہ جس سے آپ کے پیرنٹس راضی ہو۔ آپ تھرڈ پرسن کو کیوں راضی کر رہی ہیں، یا آپ کیوں چاہ رہے ہیں کہ اس کے پیرنٹس مانیں؟ وہ لڑکی کیوں نہیں چاہتی کہ وہ میرے پیرنٹس مانیں؟ تو اثر جو ہے وہ کھلانے کا زیادہ ہوتا ہے، زبان کا زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی عمل کیا، آپ نے 11 دن عمل کیا، عمل کر کے آپ نے پڑھ کے آپ نے اپنے پیرنٹس کو کھلایا یا پلایا، یا روزانہ کی بنیاد پہ آپ کھلا پلا رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ 11 دن تک یہ عمل کر کے 12ویں دن بات کریں، آپ کی بات مان جائیں گے۔ شرعاً جائز بھی ہے، حق ہے آپ کا، آپ بات منوا لیں اپنی۔ تو جب وہ آپ تیار خود ہی نہیں ہیں اپنے پیرنٹس کو منانے کے لیے، تو دوسرا بندہ آپ کے لیے کس طرح سٹرگل کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے ہمیں پیمنٹ کر دی کہ بھائی آپ فیس لے لیں، آپ عمل کریں، ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں عمل کرتا ہوں۔ ہمارے ادارے سے کوئی بندہ بھی عمل کرتا ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں اتنے دن کا عمل ہے، اتنے دن کے بعد آپ بات کریں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اب لڑکی نے پیسے دیے لڑکے کے پیرنٹس کو منانے کے لیے، تو ہم نے عمل کیا لڑکے کو پیرنٹس کو منانے کے لیے، لڑکے کے پیرنٹس کا ہم نے دل نرم کر دیا، ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم نے 11 دن عمل کیا، 12ویں دن لڑکے سے گئے اپنے والدین سے بات کریں۔ اب 12ویں دن لڑکے نے بات ہی نہیں کی، اب پیرنٹس کہاں سے مانیں گے؟ تو ہمیں لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمارا تو کام نہیں ہوا۔ نہیں، کام کیسے نہیں ہوا؟ لڑکے نے بات کی ہے اپنے پیرنٹس سے،
لڑکے کے پیرنٹس نے اگر انکار کیا ہے تو ہم ذمہ دار ہیں. اگر لڑکے نے بات ہی نہیں کی تو ہم کہاں سے ذمہ داری ہماری ہو گئی؟ یہ کسی کی ذمہ داری ہے. آپ کا جو عمل کیا، جو وظیفہ کیا، وہ کہاں پہ اس کا اثر ہوگا جب اس نے بات ہی نہیں کرنی، کیونکہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ شادی کرے. تو اس لیے آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں. اگر آپ نے کسی کو پیسہ دینا ہے، کسی سے آپ نے عمل کروانا ہے، تو آپ پہلے اپنے کیس کو پورا جانچ پڑتال کریں کہ آپ شریعت کے اندر کام کر رہے ہیں یا غیر شرعی کام کر رہے ہیں. اگر تو آپ غیر شرعی کام کر رہے ہیں تو پھر تو آپ بالکل اس کام سے ہٹ جائیں، کیونکہ زندگی چھوٹی ہے، اگلی زندگی بڑی ہے، اللہ کے ہاں بھی جا کے جواب دینا ہے. اگر آپ شریعت کے اندر کام کر رہے ہیں تو پہلے جانچ پڑتال کر لیں کہ بھئی یہ ہمارا کام ہوگا یا نہیں ہوگا. کام ہوگا تو کام ہونے کی ترتیب کیا ہوگی. ہم نے دوسرے ملک سے کسی کو بلانا ہے، دوسرے ملک میں کسی کے ساتھ بات کرنی ہے، یا دوسرے شہر میں بات کرنی ہے، یا دوسرے شہر سے ہم نے کسی کو منوانا ہے، تو اس کے چانسز کتنے % ہیں. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو بھی عمل کریں، جو بھی وظیفہ کریں، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگا، کام کرے گا. لیکن اگر یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ لگے کہ یہ غلط ہیں اور یہ ترتیب نہیں بن رہی، تو پھر آپ کوئی عمل نہ کریں، آپ کا کوئی عمل نہیں چلنا، نہ وقت ضائع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.